عرس شریف کی محفل ہے، خانقاہی ماحول ہے، صوفیانہ اور عاشقانہ محفل ہے۔ میں بہت ہی نالائق سا شخص ہوں، پتہ نہیں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا یا نہیں۔ اتنا جانتا ہوں کہ محبت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، محبت والا ضرور مرتبہ بھی پاتا ہے، قبولیت بھی پاتا ہے۔ شیطان مردود ہوا کیونکہ محبت سے خالی تھا، عبادت بہت کی تھی، علم کا دعویٰ بھی بہت تھا، عقیدے میں بھی مواحد تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، مگر اس کو عشق و محبت کی ہوا نہیں لگی تھی۔ نتیجہ بے ادبی کر بیٹھا اور مردود ہو گیا، کیونکہ محبت ادب سکھاتی ہے، ادب والا ہی سچا محبت والا ہوتا ہے۔ محبت کا لفظ قرآن میں ہے، عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں لفظ ملا کر بولے جاتے ہیں، عشق و محبت۔ کہنے والوں نے کہا کہ عشقہ یہ ایک بیل ہوتی ہے، جس درخت پر چڑھ جاتی ہے وہ درخت سوکھ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، یہ بیل رہ جاتی ہے۔ محبت کا بھی یہی اصول ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دیا جاتا ہے اور محبوب کی ذات کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، پنجابی میں بھی سنا دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دوں گا۔ کہنے والے نے کہا، اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، رہ جائے اللہ تم نہ رہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دو، پھر تمہاری اپنی پہچان نہیں رہے گی، مگر تم جس میں فنا ہوئے ہو وہ تمہیں اپنے ساتھ کر لے گا۔ اللہ کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ایک صوفیانہ بات کرتا ہوں، مجھے تسلیم صاحب کی طرح خوبصورت الفاظ تو نہیں آتے، سادے انداز میں کرتا ہوں، جتنے صوفی ہیں وہ سمجھ لیں گے۔ سمندر میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ پانی، بالکل صحیح جواب ہے۔ جب اس پانی میں ہوا مل جاتی ہے تو اس پانی میں ہوا مل جائے تو وہ اٹھان ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لہر کہتے ہیں، موج کہتے ہیں، انگلش والے ٹائیڈ کہتے ہیں۔ لہر، موج، یہ نام کب بدلا؟ پہلے تو پانی ہی تھا، ہوا مل گئی تو نام بدل گیا۔ وہ لہر اٹھی، جتنی دیر کے لیے اٹھی، اس میں سے ہوا نکلی تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر پانی ہو گیا۔ اگر سمجھ آ گئی ہو بات، بڑی بات تھی مگر ہر کوئی نہیں سمجھا ہوگا۔ یہ اندر ہوا بھری ہوئی ہے ہمارے اندر، یہ جب ہوا نکلتی ہے تو رہ جاتے ہیں ہم، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی عزت والی روح سے پھونکا،
وہ پھونک آئی ہے تو ہم یہ وجود لے کر پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہیں. وہ پھونک نکلے گی بات ساری ختم ہو جائے گی. جس کو باقی رہنا ہے، باقی بلا بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، پھر اس کو بقا مل جاتی ہے. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت سیدنا رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے. دہلی میں پہاڑ گنج میں جو قبرستان ہے اس میں آپ کا مزار شریف ہے. حضرت مجدد الفسانی کے پیر و مرشد ہیں. زمانہ مغل اعظم اکبر بادشاہ کا تھا. حضرت کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت باقی باللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی تم پرسوں آنا، ایک دن چھوڑ کر پرسوں آنا، یہاں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا. لوگ آئیں گے جنازہ پڑھنے، تم نے آگے نہیں سب سے آخری صف میں کھڑے ہونا ہے. ایک آدمی نقاب پوش آئے گا، پردہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، نماز پڑھ کے اس سے یہ مسئلہ پوچھ لینا. اس زمانے میں لوگ ایسے نہیں تھے کہ جی آپ کیوں نہیں بتا رہے، ابھی اتنا انتظار، دیکھو اللہ والوں کو پتا ہے کہ کل میری وفات ہو جائے گی، پرسوں میرا جنازہ ہوگا. جب نبی کے غلام اتنا جانتے ہیں، نبی کا علم کتنا ہوگا، اندازہ کریں. اس نے اگر مگر نہیں کی، آیا پرسوں حضرت کا جنازہ رکھا تھا. آخر میں وہ انتظار کرتا رہا، اس کو ایک نقاب پوش نظر آیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. نماز ہو گئی، وہ جو نقاب پوش تھے وہ ایک طرف جانے لگے. اس نے روکا، حضرت مجھے ایک بات پوچھنی ہے، باقی باللہ کا مطلب بتا دیں. اس نقاب پوش نے کپڑا ہٹایا تو وہ خود حضرت باقی باللہ تھے. اللہ اس نے کہا حضرت وہ جنازہ کس کا اور آپ یہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا تو نے بات پوچھی تھی میں نے بتا دی. وہ جسم تھا فنا ہو گیا، وہ جسم تھا فنا ہو گیا، میں نے رب سے جوڑی تھی مجھے بقا مل گئی ہے. بات کرنی ہے عشق اور محبت کے حوالے سے. میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے، ان کے پاس اللہ کے لیے بہت زیادہ محبت ہے، وہ اللہ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں. اشد کا لفظ عربی جانتے ہوں تو کبیر سے اکبر بڑا، کثیر سے اکثر بڑا، عظیم سے اعظم بڑا، شدید سے اشد بڑا. کیا مطلب؟ ایمان والے اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے. جو کرتے ہیں وہ بولیں. اچھا لازمی بات ہے، آواز جتنی نکلی اس سے اندازہ ہو گیا سب کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ. ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ایک مرتبہ اللہ کہے 40 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کا نام محبت سے لیجئے تو اللہ تعالی سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. کس کو ہے کس کو نہیں ہے یہ آپ اپنے ٹٹول لیجئے گا. اللہ تعالی نظر نہیں آتا، ہماری آنکھ اس کو دیکھ سکتی
نہیں. ہمارے کان اس کو سن سکتے، اونچی. وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، ہم چھو سکتے نہیں. سمجھ میں تو آتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا. جس سے محبت ہو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کر رہے ہیں، دیکھنے کی خواہش کر بیٹھے. یا اللہ تجھ سے کلام کر رہا ہوں، تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تم دیکھ سکتے نہیں. یہ مسئلہ دوسرا، صرف بات کرنی تھی کہ جس سے محبت ہو، جی چاہتا ہے اس کو دیکھیں، اور رب کو ہم دیکھ سکتے نہیں. ہماری آنکھیں کمزور، ہماری بصارت کمزور، رب تعالی کی شان بہت بلند. ہمارے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، بہت زیادہ آواز ہو، بہت کم ہو تو سن سکتے نہیں. اللہ تعالی قوی بڑی شان والا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سننا چاہتے ہیں. رب تعالی نے مہربانی فرمائی، میرے بندو مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھے دیکھنا اور سننا چاہتے ہو، تو میں اپنی ذات کا مظہر اپنے حبیب کو بنا کے بھیج رہا ہوں. انہیں دیکھ لو، انہیں سن لو اور اندازہ کر لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، وہ سنانا پڑے گا. شاید آپ نے یہ لطیفہ پہلے سنا ہو، نہیں سنا ہے تو ایسا ہے کہ پھر آپ کے لیے نیا ہے، بات سمجھانی ہے. مولانا روم نے بھی مثنوی میں لکھا اور حدیث شریف کی ترجمانی کی. ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو میں اپنے منہ پر نہیں لاؤں گا، اشاروں میں سمجھا دوں گا. اس نے نبی کو دیکھ کر تعریف نہیں کی. اب سمجھ گئے بات؟ وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا میں، اس نے برائی کی. حضرت ابو بکر نے نبی پاک کو دیکھا تو کہا آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابو جہل نے کیا کہا ہوگا. حضور نے فرمایا ابو جہل کو تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر سے فرمایا تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. عرض کی حضور یہ کیسے؟ اس نے غلط کہا، اس نے اچھا کہا، دونوں صحیح کیسے؟ تو حضور نے جو جواب دیا اس سے پہلے آپ کو سنا رہا ہوں لطیفہ. لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہوتی، نازک بات ہوتی ہے. ایک علاقے میں آئینہ، شیشہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہو، نیا نیا آیا تھا. اس سے پہلے وہاں شیشہ کبھی نہیں آیا تھا. دکاندار نے شیشے لیے اور دکان میں لگا لیے. ایک سکھ کا گزر ہوا وہاں سے، وہ وہاں رہتا تھا. اس کی عمر ہو گئی تھی 60 برس. جب وہ 30 برس کا تھا تو اس کا باپ 60 برس کی عمر میں وفات پا گیا تھا. اب یہ خود 60 برس کا ہو گیا تھا، دیکھنے میں بالکل باپ جیسا لگتا تھا. شباہت ہوتی ہے بیٹے میں باپ کی. اس نے کبھی آئینہ شیشہ دیکھا نہیں تھا. دکان پر سے گزر ہوا، اس کو اپنا عکس نظر آیا، یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو کہنے لگا اوہو یہ تو میرا باپ ہے. 30 سال ہو گئے، چلا گیا تھا، آج نظر آیا ہے. یہ ہونٹ ہلا رہا ہے، ادھر سے بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہتے بول تو رہا ہے مگر شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے، آواز ختم ہو گئی ہے. کافی دیر کھڑا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا. دکاندار نے دیکھا کہ یہ سکھ کو کیا ہو گیا ہے، یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اتنی دیر سے. اس نے کہا کیا بات ہے؟
کہنے لگا یہ میرا باپ ہے، 30 سال پہلے چلا گیا تھا، آج ملا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کے 12 بج گئے ہیں۔ اس نے کہا واقعی تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا اس کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نکال اتنے پیسے، جو پیسے بتائے اس نے دیے، آئینہ لیا اور گھر میں لا کر الماری میں بند کر دیا کہ کہیں پھر نہ چلا جائے، پہلے چلا گیا تھا پھر نہ بھاگ جائے۔ تالا لگا لیا، چابی اپنی اندر کی جیب میں رکھ لی۔ صبح اٹھتا پہلے تالا کھولتا، باپ کو سلام کرتا، باتیں کرتا، بند کر کے جاتا۔ شام کو واپس آ کے پہلے تالا کھولتا، اس کو سلام کرتا، جو بھی کرنا تھا بات کرتا۔ اور یہ اس نے روز کا طریقہ بنا لیا۔ بیوی کو شک پڑ گیا۔ کس کو؟ ڈرے نہیں، بتائیں کس کو؟ آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کو شک پڑ جاتا ہے۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ شک کی بیماری جس گھر میں آ جائے تباہ کر دیتی ہے۔ اس کو شک پڑ گیا۔ یہ صبح و شام مسکرا کے کس سے باتیں ہوتی ہیں، سلیوٹ ہوتا ہے کون؟ اس نے طریقے سے چابی اس کی جیب میں سے، کہیے ماہر ہوتی ہے نا، نوٹ بھی نکل جاتے ہیں، اور چابی نکالنا کون سا مشکل کام، اس نے نکال لی۔ یہ جب گیا کام پر، اس نے کھولا تالا، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کو نظر آئی، عورت کہنے لگی اوہو اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے، تو میری سوکل لایا ہوا ہے۔ میں بھی کہوں صبح و شام کیا ہو رہا ہے؟ وہ روزانہ گھر کے کام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی۔ اس نے باندھا دوپٹہ سر پہ اور لیٹ گئی، رو رہی ہے۔ یہ شام کو آتا تھا، اس کی خیریت پوچھنا، مزاج پرسی کرنا، چائے پانی دینا۔ شام کو وہ واپس آیا تو دیکھا لیٹی ہوئی۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ نہ سلام نہ کلام، کیا ہو گیا ہے؟ کو پانی پلاؤ؟ اس نے کہا اسی سے ماں، وہ جو الماری میں تو نے بند کی ہوئی نا، یہ دیکھ یہ چابی میں نے نکال لی تھی، تو نے دوسری کی ہوئی ہے، مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے۔ اس نے کہا سوکن کو باپ کہتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیجے جی، دونوں میں تکرار اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کی عمر ہو گئی تھی 90 سال، منہ میں دانت نہیں رہے۔ وہ بولی ادھر سے، اور تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا؟ عورت کو ملی دوسری عورت، وہ ذرا اور تگڑی ہو گئی، شے مل گئی۔ اس نے کہا اماں اس نے دوسری کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کدھر ہے؟ اس نے کہا آ تجھے دکھاؤں۔ لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہ آ گئی، خدا کی قدرت، اس نے بھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تو کہنے لگی او سکھا، او کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا، یہ تو بوڑھی ہے، دیکھ اس کا کیا حال۔ وہ کہہ رہا ہے باپ ہے، وہ کہہ رہی ہے سوکن ہے، وہ کہہ رہی ہے بوڑھی ہے۔ لیجے جی، محلہ جمع ہو گیا، سارے کے سارے آ گئے، پوری کہانی بن گئی۔ وہاں اتفاق سے اس خانقاہ کا بھی کوئی سمجھدار آدمی پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے جا کے کہا تم لوگ دھوکے میں ہو، یہ آئینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ سوکن ہے، نہ بڑھیا ہے۔ جو چیز اس کے سامنے رکھو اس کا عکس نظر آ جاتا۔ اس نے چمچہ رکھ کے دکھایا، گلاس رکھ کے دکھایا، بات بتا دی، سمجھا دی، جھگڑا ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ لطیفہ آپ نے سن لیا۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں بلا تشبیہ۔ حضور نے فرمایا دونوں صحیح کہہ رہے ہو۔ ان کا دونوں کی بات کیسے صحیح؟ فرمایا میں تو آئینہ ہوں۔ جس نے دیکھی اپنی شکل مجھ میں دیکھی، ابو جہل نے اپنی بری شکل دیکھی، برا کہہ دیا۔ صدیق اکبر نے اچھی شکل دیکھی، اچھا کہہ دیا۔ میں تو اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، مجھ میں دیکھنا ہے تو رب کے جلوے دیکھ لو۔
اللہ. اب آپ کو لطیفہ سنا کے بات سمجھا دی. میرے نبی کے حسن کو میرے رب کے سوا کسی نے دیکھا. معراج کا ذکر سنتے ہوں گے آپ. اللہ نے بلایا محبوب تو عبدیت کے پردے میں ہے, میں الذی کے پردے میں ہوں, تو بھی آ جا. میں اپنا پردہ ہٹا دیتا ہوں, تو اپنا پردہ ہٹا دے. تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لیتا. شاعر نے کہا حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ ایک پہلو آپ کو بتایا. اب بات کرنی ہے دوسری, وہ یہ کہ محبت کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کس سے ہوتی ہے. مختصراً سن لیں. ہر چیز کا کوئی تقاضا ہوتا ہے. ہر چیز کا کوئی اونچی بھوک لگی ہو تو تقاضا کیا ہے؟ کھانا. تھکاوٹ ہو تو تقاضا کیا ہے؟ آرام. سمجھتے جائیں. اسی طرح محبت کا تقاضا حسن اور جمال ہے. محبت کا تقاضا حسن اور جمال ہے. جہاں حسن اور جمال ہوگا کہنا نہیں پڑے گا, خود بخود محبت ہو جائے گی. اس کو بھی نہیں پھیلا رہا, بہت زیادہ پھیل جائے کیونکہ یہ بیان بہت طویل. اب آپ نے جان لیا محبت نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے. کوئی آپ کو کہے مجھ سے محبت کرو, آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہے گا میں مار دوں گا. آپ کہیں گے جی ہو گئی محبت, تو کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے. محبت کا تقاضا ہے حسن و جمال. عشق اگلا درجہ ہے. جب محبت انتہا کو پہنچ جائے تو, حالانکہ کہنے والے نے کیا کہا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. دوسرے میں خود ہی جواب دے دیا, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ ہو سکتا نہیں, ہم سے یہ چیز پاسبل نہیں, تو اسی لیے اس نے کہہ دیا میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. توجہ, محبت حسن و جمال چاہتی ہے. احساسات کی دنیا میں سب سے پہلی چیز جو ابھرتی ہے وہ محبت ہے. اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال, وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند. کسی عیب کا کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں. اور آپ نے سن لیا کہ محبت حسن و جمال سے ہوتی ہے, تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے. ماننا پڑے گا اللہ کو جس سے محبت ہے اس جیسا حسن و جمال والا کوئی اور ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ عیب کو پسند نہیں کرتا, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جس کو حبیب بنایا وہ حسن و جمال میں مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. نبی پاک میں جو کچھ ہے وہی کمال ہے. جملہ سنیے گا, نبی پاک میں جو کچھ ہے وہی کمال ہے, اور ان میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے, اور جو نبی میں نہیں وہ کمال ہی نہیں. اب کون سا کمال ہے جو نبی میں نہیں؟ آپ مثال کے طور پر یہ صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, ان سے پوچھوں آپ کس کو حسین کہیں گے تو یہ کہیں گے جی گورا رنگ ہو. ان سے پوچھوں یہ کہیں گے جی رنگ کو چاٹنا ہے, نین نقش اچھے ہونے چاہیے.
ان سے پوچھوں یہ کہیں گے جی نین نقش حسن و جمال صرف یہی نہیں، آدمی بہادر ہونا چاہیے، جو میرا محبوب ہو وہ بہادر ہو۔ کوئی کہے گا جی میں اس کو چاہتا ہوں جو سچا ہو، جھوٹ بولنے والے سے کیا لینا۔ آپ جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان کی لسٹ بنا لو، آپ کی لسٹ کم رہ جائے گی، میرے حضور میں جمال اس سے بھی زیادہ ہو۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حسن موجود ہے، اور وہ بھی اپنے کمال پر ہے۔ رنگت دیکھیں، نئے نقش دیکھیں، قد کاٹ دیکھیں، فضائل اور کمال دیکھیں، صداقت دیکھیں، شجاعت دیکھیں، عدالت دیکھیں، علم دیکھیں، علم دیکھیں، ہر وہ چیز جو کمال ہے وہ نبی میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور محبت ہوتی حسن و جمال سے ہے، جب ایسا کوئی اور حسین ہے ہی نہیں تو پھر ان سے محبت کیوں نہ ہو، ان سے محبت کیوں نہ ہو۔ اب یہ بات نبی تک رہ گئی، بات آگے بھی بڑھانی ہے۔ نبی تو اللہ تعالی کے مظہر ذات ہے، اللہ کی ذات کے مظہر۔ اب جس کا نبی سے تعلق ہوتا گیا وہ بھی مرکز محبت بنتا گیا۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے غنی اور ذوالنورین بن گئے، علی آئے مرتضی شیر خدا بن گئے، حسنین کریمین، صحابہ، آل بیت، اولیاء، جس کی نسبت جتنی نبی کے ساتھ ہے اتنا ہی اس کو حسن و جمال والا پاؤ گے۔ اولیاء سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ اولیاء جمع ولی کی، یہ اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار۔ کسی میں آپ کو رنگ کا حسن ملے گا، کسی میں آپ کو کوئی رنگ ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان سب میں نبی کے ہی جلوے آئے ہیں۔ جتنے جلوے نظر آتے جائیں گے اتنی دنیا مرید ہوتی جائے گی۔ تو عشق اور محبت یہ وہ نعمتیں ہیں ہر کسی کو ملتی۔ مجھے پھر پنجابی ایک صوفی کے کلام کا شعر یاد آئے ہیں، لیکن آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں عشق کرم دا قطرہ ازلی، تے میں دے بس نہیں۔ یہ عشق کرم ہے، اور یہ ہونا تھا جس پر ہو گیا، یہ میرے تمہارے بس کی بات۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی، تے میں دے بس نہیں۔ ایک نہ کھپ دیاں عمر گوائی، تے پلے پیا نہ کائی، تے ہک نہ ہوش جدوں کی آئی، اے نعمت گھر پائی۔ ایک وہ ہے بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی نگر نگر پھرتے رہے، کچھ ہاتھ آیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی ان کو نبی کے جلوے نظر آ گئے، ان کو عشق مل گیا، ان کو کرم ہو گیا۔ کیونکہ
حدیث بتاتی ہے روحیں تھی لشکروں کے لشکر عالم ارواح میں، جن کی وہاں دوستی ہو گئی دنیا میں بھی ان کی دوستی ہوگی، جن کی وہاں دوستی نہیں ہوئی دنیا میں بھی ان کی دوستی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بیٹھے ہو یہاں پر، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہو، یہ پرانا ملن ہے، یہ پرانا ملن ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور اب ایک حدیث شریف اور سن لیں، حضور سے بخاری میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما اعددت لہا، حضور نے پوچھا ان سے، جب انہوں نے کہا حضور قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، فرمایا ما اعددت لہا، او قیامت کا پوچھنے والے تجھے بڑی جلدی ہے قیامت کی، یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، بہت پوچھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نماز روزے زیادہ نہیں ہیں، دل میں آپ کی محبت ہے، دل میں آپ کی، میم پر پیش نہیں ہے محبت، میم پر زبر ہے، محبت نہیں ہے محبت ہے۔ قرآن میں جب آ گیا تو اب فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دل میں آپ کی محبت ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا قیامت کے دن تو اعمال تو لیں گے، اعمال پر بات ہوگی، محبت سے کیا ہوتا ہے، نہیں، فرمایا المرء مع من احب، تو محبت کا کہہ رہا ہے نا کہ تجھے مجھ سے محبت ہے، تو سن قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایمان کے بعد اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات کو سن کر ہوئی تھی۔ اب میں نے یہ دو باتیں سنائی، عالم ارواح میں جن سے دوستی تھی ان سے دنیا میں ہوگی، اور دنیا میں جس سے محبت ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اپنے نصیبوں پر ناز کرو، تم عالم ارواح میں بھی نبی سے پیار کرتے تھے، عالم دنیا میں بھی نبی سے پیار کرتے ہو، عالم آخرت میں بھی نبی سے پیار کرو گے۔ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا گھر بنانے کا، اللہ کا کعبہ انہوں نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے تیار کر دیا، کعبہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد، سب نہیں، کچھ اولاد یہاں بسا دی ہے تیرے اس گھر کے پاس، عزت والے گھر کے پاس، اس وادی میں کھیتی باڑی نہیں ہے، یا اللہ کیوں بسایا ہے؟ تاکہ یہ نماز قائم رکھیں۔ اب دھیان سے سننا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف کر دے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، بڑے دھیان سے سننا میری بات، کسی اللہ والے کی درگاہ میں آئے بیٹھے ہو ذرا دھیان سے سننا۔ حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے تمام لوگوں کے دل، نہیں، افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، لگا دے۔ حضرت ابراہیم نے سب کے لیے دعا نہیں کی، کچھ کے لیے دعا کی۔ حضرت ابراہیم نے کون سی اولاد بسائی مکہ میں؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں تشریف لائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے، خوش ہو جاؤ، وہ لوگ جن کے دل مصطفیٰ کی طرف لگے ہوئے ہیں، ان کے حق میں خلیل اللہ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ جو آپ محبت کے نعرے لگاتے ہو، نبی سے پیار کرتے ہو، ان کا نام چومتے ہو، کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں سجاتے ہو، تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو آپ کے لیے قبول ہو گئی ہے۔ اور جن کے دل ادھر نہیں لگے ہوئے وہ روئیں اپنے نصیبوں کو۔
اپنی قسمت کے معنی حصہ وہ ان کے حصے میں نہیں آئی. ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا گیا ہے. الحمدللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پر ناز ہے, اس نسبت پر ناز ہے. صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہماری جان لے لو, مال لے لو, مگر نبی کا چہرہ دکھا دو. وہ میرے دیدار کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے, فرمایا وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کریں گے. تو آج اہل سنت و جماعت یہ اولیاء کے ملنے والے, کیونکہ ہم کس کو ولی مانتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ولی اللہ وہ جو آپ کے دل کا کنیکشن نبی سے جوڑ دے. نبی سے اگر تعلق جوڑ دیا تو ولی ہے, پیر ہے ورنہ منگل ہے. وہ پیر وہ کاروباری ہو سکتا ہے, اشتہاری ہو سکتا ہے, لیکن وہ ولی وہ جو آپ کے دل کی تار نبی سے جوڑ دے, آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کا تصور دے دے, آپ کے دل میں نبی کی عظمت جگا دے, وہ ہے ولی. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ ولی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اب ہمارے یہ ذریعے بن گئے. مجھے ہوئی پیر سے محبت, پیر کی محبت نبی سے ہے, تو مجھے پیر کے ذریعے نبی کی محبت, اور نبی کی محبت ہے اللہ کی محبت, اس میں غیریت نہیں ہے. جو نبی سے پیار کرتا ہے تو کیوں, وہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے حبیب ہے, اس لیے پیار کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا, پیر کی محبت اللہ کی محبت اور نبی کی محبت اللہ کی محبت. تو یہ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی کرامت نہیں دیکھی, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آپ کے دل میں مدینے کا اثر آ گیا ہے, آپ کو مدینہ یاد آنے لگ گیا, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اصل میں ہم لوگ ہیں سارے کاروباری, ہم کمرشل ہو گئے ہیں. جی بتاؤ پروفٹ کیا ہوگا, نفع کیا ملے گا, میں 2 دوں گا تو ملے گا کیا؟ ہم اسی 2 اور 2 4 میں لگے رہتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں اگر ہماری سوچوں میں مدینہ آ گیا, خیالوں میں مدینہ آ گیا تو اور کیا چاہیے ہے؟ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے. یہ دل, یہ عرش الہی, اللہ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا, 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا, سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. تو یہ آپ کا سینہ جو ہے یہ عشق رسول کا مدینہ ہونا چاہیے. اب آ جائیں آگے, اگلا مرحلہ, جب اللہ سے محبت ہوگی, نبی سے محبت ہوگی, ولی سے محبت ہوگی, تو آپ کو اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہوگا. پھر آپ خلق خدا سے بھی, آپ کے پاس نفرت نام کی کوئی چیز اونچی کہہ دیجئے نہیں ہوگی. جہاں ایمان عقیدے کی بات ہے اس میں کوئی رعایت نہیں. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ ہو سکتی, کیونکہ اللہ کا جو وفادار نہیں, ہم اس سے پیار کریں گے تو اللہ کو ناراض کریں گے. اللہ کے دوست سے دوستی رکھیں گے, اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھیں گے, مگر مخلوق سے پیار کریں گے. اور اللہ والے ہی ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں میں یہ باتیں جمع کی ہیں. ایک ہوتی ہے درس کا, ایک ہوتی ہے خانقاہ, وہاں ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے, ایک جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا مولانا روم رحمت اللہ علیہ, مولانا جلال الدین رومی, کتنے بڑے عالم, مثنوی ان کی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. بہت بڑے عالم تھے, بہت شاندار کلاه پہنتے تھے, جبہ بڑا عمدہ پہنتے تھے.
اپنے مدرسے سے آ رہے تھے، سامنے سے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، وہ سادہ سا انہوں نے تہمت باندھا ہوا، سادہ سا کرتا پہنا ہوا، صافہ باندھا ہوا گزر رہے تھے۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اللہ والے، کیا کہا میں نے؟ ہاں، یہ آپ کا دل دیکھتے ہیں۔ عالم زبان پکڑے گا، بادشاہ نظر پکڑے گا، یہ دل پکڑتے ہیں۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صافی، یہ تو بندہ بہت ہی تیار ہوا شاندار ہے، اس کو قابو کرنا چاہیے۔ حضرت نے ایک نگاہ فرما دی، ایک نگاہ۔ مولانا روم اپنے کام سے چلے گئے، حضرت شمس تبریز مولانا کے مدرسے میں آ گئے۔ سامنے جناب طلباء کے رہنے کی جگہ، ادھر الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، یہ چھپی ہوئی کتابیں نہیں تھی، کتابیں رکھی تھی۔ سامنے حوض تھا جس پہ وضو کرتے تھے۔ حضرت صاحب نے ساری کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دی، پانی میں ڈال دی۔ طلباء نے دیکھا یہ بابا کون آیا، اس نے ہماری کتابیں پانی میں ڈال دی ہیں، پتہ نہیں اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بابا جی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، معلوم نہیں ہے نا، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت صاحب مار کھا رہے، دیکھو اللہ والوں کو کیسے کیسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مار کھا رہے۔ اتنی دیر میں مولانا روم واپس آ گئے، کیا ہو گیا؟ اور جی اس بابا جی نے یہ ساری کتابیں پانی میں ڈال دی ہیں۔ مولانا روم آگے آئے، حضرت نے دل تو پہلے ہی پکڑ لیا تھا نا، دل تو پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ کہا بابا جی یہ کیا کیا ہے، آپ نے علم ضائع کر دیا۔ بابا جی نے کہا جو ضائع ہو جائے وہ علم نہیں ہوتا، جو ضائع ہو جائے وہ علم نہیں ہوتا۔ مولانا روم نے فرمایا آپ اسے کیا جانے، آپ کو کیا پتا ان کتابوں میں کیا تھا اور کیا ہے، آپ نے تو پانی میں ڈال دیا۔ فرمایا ان لڑکوں کو پرے کر پھر بتاتا ہوں۔ مولانا روم نے لڑکوں سے کہا ہٹ جاؤ۔ حضرت صاحب حوض میں اتر گئے، ایک ایک کتاب اٹھائی، مٹی جھاڑ کے واپس دے دی، پانی کا اثر بھی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ نہیں مٹا۔ اب مولانا روم حیران ہو کے دیکھ رہے، کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا تو نے کہا تھا نا تم کیا جانو اس کو، تو فرمایا میں یہ جانتا ہوں، تو وہ جانتا ہے، جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ مولانا روم نے قدموں کو پکڑ لیا، حضرت آ ہی گئے ہو تو اب سکھاؤ۔ پھر مولانا روم خود کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تو ایک پریکٹیکل کی جگہ، ایک تھیوری کی جگہ، یہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، کوئی ان کی نظر میں آ جائے بیڑا۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے کپڑا دھوبی کے پاس پہنچا دو دھل جائے گا، کپڑا دھوبی کے پاس پہنچا دو تو دھل جائے گا۔ یہ بھی کہتے ہیں کوئی ہے بھیج دو پار لگا دیں گے۔ تو اللہ والوں سے اگر محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کے دوست ہے اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ وہ کس کے دوست ہے؟ اللہ کے۔ آپ کو کس کا دوست بنا دیں گے؟ اللہ کا دوست بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ سچے ہو کر آئے، پکے ہو کر آئے، باقی کام یہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت، قابلیت عطا فرمائی ہے۔ اور ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، کرامات کا ذکر بھی ہے، ان لوگوں کی باتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا، اللہ والوں کے پاس آنے والا خالی رہتا نہیں، شرط ہے سچا ہو کر آئے، اور آ جائے تو آ جائے گا تو پھر بھی پار لگ جائے گا۔ میں نے تسلیم صاحب سے پوچھا تھا سلسلہ کون سا ہے، تو کہنے لگے چشتی سلسلہ۔ اور چشتیوں میں محنت بہت ہوتی ہے، مجاہدہ، محنت بہت ہوتی ہے۔
صرف حضرت خواجہ غریب نواز کے پڑھو حالات. حضرت بابا فرید پاکستان میں چشتی سلسلے کی سب سے بڑی درگاہ پاک پتن شریف حضرت بابا صاحب کتنی محنت کی, 12 سال حضرت نے جنگلوں میں گزارے. کیوں؟ فرمایا زبان قابو کرنے کے لیے. حالانکہ پیدائشی ولی, مگر زبان قابو کرنے کے لیے کتنا مجاہدہ کیا, چلائے معکوس کرتے تھے. آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا, آپ حیران ہوں گے. وہ اکیلے ہی اتنی محنت کر گئے, سارے چشتی مل کے نہیں کر سکتے. مگر جو بھی آیا حضرت نے اس کو کیسا بنا دیا کہ آج ان کے خلفاء کی مثل نہیں نظر آتا. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء, حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری, دیکھے حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری, کیسے کیسے اولیاء حضرت ہمیں کیا کچھ دے کر گئے. تو آج اگر ان کی لڑی ہے نا یہ, اب آپ کو پتا ہے انجن کے ساتھ بوگیاں لگی ہوتی ہیں, کمپارٹمنٹ, اس میں فرسٹ کلاس بھی ہوتا ہے, سیکنڈ کلاس بھی ہوتا ہے, اس میں تھرڈ کلاس بھی ہوتا ہے, اس میں سامان والا بھی دوسرا. انجن کہتا ہے بس میرے ساتھ جوڑ دو, میرے ساتھ جوڑ دو, تعلق مضبوط ہو, جو بھی ہوگا میں لے جاؤں گا. وہ نہیں دیکھتا کہ فرسٹ کلاس ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے, وہ کہتا ہے تعلق جوڑ دو, میں لے جاؤں گا. تو ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں اسی لیے ہاتھ دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ پکڑے کی لاج رکھتے ہیں. اگر ہاتھ پکڑ لیا تو لے جائیں گے, پار لگا دیں گے, چھوڑنے والے نہیں, کچا تعلق نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, محبت ہوگی تو بات بنے گی. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جو درجہ محبت سے ملتا ہے وہ محنت سے نہیں ملتا. نقطے کا فرق ہے, اوپر لگا دے تو محنت, وہی نقطہ اوپر سے نیچے کر دے تو محبت. لیکن محبت میں ہستی کو فنا کرنا پڑتا ہے. یہ جب تک میں رہے گی کوئی بات نہیں بنے گی, جب میں ختم ہو جائے گی تو پھر بات بن جائے گی. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ, نام سنا؟ بہت بڑے عالم, 606 ہجری میں ہوئے. ان کی تفسیر کبیر مشہور ہے. ان کے زمانے میں جو بزرگ تھے, بہت بڑے پیر صاحب جن کو آپ کہتے ہیں حضرت نجم الدین کبرا بتائے جاتے ہیں, واللہ عالم. امام رازی ان کا واقعہ بھی ہے, اور امام غزالی, امام محمد غزالی, جو فلسفے کے اتنے بڑے امام کہ کتنے کافر کہتے ہیں ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ غزالی جیسا مانتا ہے. اتنے بڑے فلسفی تھے وہ. یہ امام غزالی, ان کے زمانے کی, ادھر امام رازی کی میں کتنی باتیں سناؤں, موضوع ایسا ہے. امام غزالی کے زمانے میں وہ بزرگ, تو امام غزالی کو شوق ہوا کہ میں چلوں ان کے پاس, ملاقات کروں. علماء کو شوق ہوتا ہے اولیاء سے ملنے کا. شاگرد ساتھ لیے کہ ذرا تعارف کرانا پیر صاحب سے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں. تو ذرا جب آئے تو حضرت صاحب کے پاس آ کے شاگردوں نے تعارف شروع کیا. جی حجت الاسلام حضرت العلام حضرت امام محمد غزالی. حضرت نے فرمایا دھکے دے کے باہر نکال دو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, ہر کوئی کہہ سکتا. حضرت نے دل پکڑ لیا, دل اپنا کام کر دیا, فرمایا نکالو باہر. شاگرد تو بھاگے گئے, ہمارے پیر صاحب کے, ہمارے استاد صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ شاگرد بھاگے. حضرت صاحب کا چونکہ دل پکڑ لیا تھا, امام غزالی اندر آنے کی کوشش کرے, حضرت کے غلام ان کو باہر نکالے. حضرت نے فرمایا نہیں مانتا تو اسے کو دروازے پر بیٹھ جائے, اور جو لوگ میرے پاس ملنے آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کرے. سن رہے ہو, سن رہے ہو, نہیں سمجھ رہے. اتنی بڑی ہستی امام غزالی, اور جوتوں میں بٹھا دیا. مگر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو خود کچھ ہوگا.
حضرت نے سمجھ لیا کیا کرنا ہے، اس کے اندر کون سی چیز نکالنی ہے، بٹھا دیا، جوتے سیدھے کر رہے آنے والوں کے۔ ایک شخص آیا پیر صاحب کے پاس، حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پیر صاحب نے کہا میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کسی مفتی سے جا کر پوچھ لو۔ اس نے کہا جی آپ اتنی شہرت ہے، اتنے بڑے ولی ہیں، میرا مسئلے کا جواب؟ فرمایا میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو۔ وہ باہر نکلا بڑبڑاتا ہوا کہ جی پیر بنے بیٹھے ہیں، مسئلہ آتا نہیں ہے۔ باہر بیٹھے تھے امام غزالی، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو یہاں وقت ضائع نہ کر، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، چل اٹھ یہاں سے۔ وہ ہوا کیا؟ کہا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، ان کو تو مسئلہ آتا نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ بیان کیا، امام غزالی عالم تھے، اس کو جواب دے دیا۔ وہ بڑا مطمئن ہو کر دوبارہ اندر گیا، کہنے لگا تمہیں تو آتا نہیں نا، وہ جو جوتوں میں بیٹھا نا اس نے بتا دیا، جو جوتوں میں بیٹھا ہے اس نے بتا دیا۔ حضرت نے فرمایا ہم تو متقی بنانا چاہتے ہیں، یہ ابھی تک مفتی ہی ہے، ابھی تک مفتی ہے۔ فرمایا اس کو یہاں سے بھی اٹھاؤ، یہاں سے بھی اٹھاؤ، اسے کو بستی سے باہر جو کنواں ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے، آتے جاتوں کو پانی پلانا ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ دل پکڑا ہوا تھا امام غزالی، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر نہ کوئی نہانے دھونے کی جگہ، نہ کپڑے بدلنے کی جگہ، بیٹھے وہاں لوگوں کو پانی ملا رہے ہیں، کچھ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ وہ جو اندر سے میں تھی نا وہ نکل گئی، میں صفائی ہو گئی۔ ایک رات حضرت نے فرمایا چلو غزالی کی خبر لے۔ پیر صاحب چلے مریدوں کے ساتھ، حضرت امام غزالی کنویں کی منڈیر پر اندر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے۔ حضرت نے آ کے نا ہلکا سا جیسے ٹھوکر سی دیتے ہیں، امام غزالی کنویں میں ٹھوکر لگی نا تو بیلنس نہیں تھا، توازن نہیں تھا، کہاں گرے؟ وہ کنویں میں گرے۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، کوئی آواز لگاتا، وہ صفائی ہو چکی تھی، منزلیں طے ہو چکی تھی، آواز آئی حضرت آپ کے پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے پیر صاحب آپ کے پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی؟ حضرت نے فرمایا نکالو اس کو۔ نکالا، خود گلے سے لگا کے فرمایا آج میں کہتا ہوں تو حجت الاسلام ہے۔ اللہ یا بس یوں بات بنتی ہے، محنت یہ اللہ والے نکھار دیتے ہیں، سوار دیتے ہیں۔ محبت ہو تو بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا صدیق اکبر کو جو تم سب پر فضیلت ہے اس کی وجہ نماز روزے کی کثرت نہیں ہے، اس کے دل کی ایک حالت ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ شان ملی ہے۔ تو وہ دل کی حالت کیا تھی؟ وہ دل کی حالت یہ تھی ان کا دل دھڑکتا تھا تو مصطفیٰ کے لیے دھڑکتا تھا، مال بھی قربان کیا، جان بھی، اولاد بھی، سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں طریقہ ہے، شریعت کا حکم ہے 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپے دے دو۔ زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ 2.5 روپے نا۔ شریعت کیا ہے؟ 100 روپیہ ہو تو، اب طریقت کیا ہے؟ 2.5 رکھ لو، 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں مگر اس پہ عمل کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، پیر صاحب یہی سمجھیں گے نوٹ نکال رہا ہے، ابھی پیش کرے گا، نظر ہی جیب پر۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو آج کل کاروباری ہیں، جو سچے ہیں وہ سچے ہیں۔ شریعت 2.5 دے دو، 97.5 رکھ لو، طریقت 97.5 دے دو، اور اس سے آگے درجہ ہے محبت کا۔ محبت کہتی ہے سب کچھ دے دو، جان بھی نذرانہ کر دو۔ اور اس پر ایک ہستی نے عمل کیا جس کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ محبت جس درجے کو پہنچاتی ہے وہاں پر بہت ہی کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ تو اب اللہ سے پیار ہے تو اللہ کی وجہ سے نبی سے ہے، ولی سے ہے، ماں باپ سے ہے، رشتے ناتوں سے، کیونکہ ان سب سے محبت کا حکم کس نے دیا ہے؟
اللہ نے. تو جو محبت اللہ کی یاد دلائے وہ محبت آپ کے لیے سعادت نعمت. اور جس محبت میں آپ چلے جائیں ادھر ادھر, جو ہمارے نوجوانوں کو اکثر ہو جاتی ہے, تجھ سے بڑی محبت ہے, تیرے بغیر رہ نہیں سکتا, مر جاؤں گا, مرتا ورتا ہے کوئی نہیں, آج اس سے کل اس سے, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. ان کا یہ حال, یہ اس کی بات نہیں کر رہا. وہ محبت مجنو, یہ ولی اللہ تھا, حضرت امام حسن کا رشتہ دار تھا, کوئی فرضی کہانی نہیں عرب کے علاقے میں. یہ ولی اللہ تھا. اس نے ملامتی طریقہ اختیار کیا کہ عشق مجازی سکھا کر عشق حقیقی کی راہ دکھائی. اس نے بھی بتا دیا. وہ کیا کرتا تھا, اپنی انگلیوں کو بناتا تھا قلم, اور پوری ہوا کو کاغذ, لکھ رہا ہے. کتنی محبت. اس سے کوئی پوچھتا تھا آج ٹائم کیا ہے, معافی چاہتا ہوں اوور ٹائم ہو گیا, ختم کر رہا ہوں, آج دن کیا ہے, وہ کہتا تھا لیلا. تاریخ کیا ہے, لیلا. جگہ کیا ہے, لیلا. ہر سوال کا جواب, کیونکہ اس کو کس سے محبت تھی, اونچی, اس کو لیلا سے محبت تھی, وہ اسی کا نام لیتا تھا. گفت مشق نام لیلا, مولانا روم فرماتے وہ اس کی مشق تھی یہی ہر وقت. کسی نے پوچھا یہ جو خط لکھ رہا ہے لیلا کو ڈالے گا کون سے لیٹر باکس میں, اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں, خواہ تیرے خود را تسلا می دہم, مجھے اس سے غرض نہیں اس کو پہنچے نہ پہنچے, میں تو اس کا نام لے کے خود کو تسلی دیتا ہوں. تو اس کو اگر لیلا سے محبت ہو جائے, لیلا کے سوا کوئی نظر نہ آئے, کجا مجنو کجا ہم. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے, رسول سے محبت ہو جائے, تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. آخری جملہ مولانا روم فرماتے ہیں اس مجنو کو کسی نے دیکھا, ہرن کا منہ چوم رہا تھا.